الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مسائل کا علاج بنا کر اتارا. ہماری ضرورتیں دو قسم کی ہیں، روحانی اور جسمانی. روحانی ضرورتیں اصلیں ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. جسمانی ضرورتیں بس ضرورت کی حد تک ہیں، وہ ہماری اس زندگی کی ضروریات ہیں. اسی لیے زندگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جسمانی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی ضرورتیں نہیں ختم ہوتی، کیونکہ روح کی زندگی ہمیشہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے علاج بنایا، شفا بنایا. اصل میں تو یہ علاج ہے روحانی بیماریوں کا، تاکہ انسان کو تقوی نصیب ہو، وہ آخرت کی تیاری کر سکے، اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت کرے. لیکن جس طرح زندگی میں جسم اور روح کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں کی ضرورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بنا دیا. اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. قرآن پاک کی بعض صورتیں ہیں جن کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو ان کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی تکلیفیں دور فرماتے ہیں. بعض آیات ہیں ان کو پڑھنے سے، بعض صورتیں ہیں ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، مالی دشواریاں دور کر دیتے ہیں، قرض ادا کرا دیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھروں سے جنات اور جادو کے اثرات کو ختم کرتے ہیں. سورہ فاتحہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرماتے ہیں. سورہ تغابن کی پابندی کرنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مالی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، زندگی دین بھی آتا ہے، تقوی بھی آتا ہے. سورہ ملک کی روزانہ رات میں پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرماتے ہیں. پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی ہے، اور قرآن اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے، تو قرآن کے ذریعے یہ ضرورت پوری ہوتی ہے. اس لیے قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے
کہ اللہ نے اس نعمت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ شیطان چاہے جتنی کوشش کر لے وہ انسانوں کو اس نعمت سے مکمل محروم نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اس کی کوششوں کا کسی مخصوص علاقے میں اور کسی مخصوص زمانے میں کچھ دنوں تک کچھ اثر ظاہر ہو، لیکن اس کی کوششوں کا اثر پوری ظاہر ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگ قرآن پاک سے محروم ہو جائیں. دوسری کوئی کتاب نہیں ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا ہو. عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ مدارس اور مکاتب کے ذریعے، حفظ قرآن کے حلقوں کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذریعہ بنایا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جہاں یہ سب کچھ باقی نہ رہے وہاں بھی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے. روس کی جو آزاد ریاستیں ہیں جن میں بخارا، سمرقند وغیرہ یہ سارے شہر شامل ہیں، آذربائیجان ہے اور دوسرے علاقے ہیں، جہاں 70 سال تک کمیونزم کا راج رہا، جہاں گھر میں قرآن رکھنا جرم تھا، اللہ کا نام لینا جرم تھا، ساری مسجدیں بند کر دی گئی، سارے مکاتب ختم کر دی گئی. ہم نے دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، مسجد وہ بھی بند کر دیے گئے. ایک مدرسے میں جانا ہوا ہمارا بخارا میں، قریب میں 4 پرانے مدرسے تھے. وہاں ایک بڑا حوض نما تالاب تھا. پتہ چلا کہ ان مدارس کے 5000 طلباء اور اساتذہ کو لا کر کمیونسٹوں نے یہاں ذبح کیا تھا. پورا حوض ان کے خون سے بھر گیا. وہ حوض ابھی بھی باقی، وہ پرانے مدارس ابھی بھی باقی ہیں جو مارکیٹ بنا دیے گئے ہیں، بازار بنا دیے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تو الحمدللہ دوبارہ آباد ہو گیا ہے، لیکن جو دوسرے مدارس تھے وہ بازار بنا دیے. کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. 2-4 سال نہیں، 70 سال کی مدت بہت لمبی ہوتی. ایسے علاقے میں تو کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن جب آزادی ملی تو معلوم ہوا ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد. ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے ملک کے ایک انجینئر صاحب ان کو وہاں کی کسی ریاست میں دعوت دی گئی تھی کسی تعمیری اور ترقیاتی کام کے لیے. تو وہ حکومت کی دعوت پر گئے تھے، ہوٹل میں ٹھہرے تھے، ہوٹل میں ہی نمازیں پڑھ لیتے تھے. جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں باجماعت جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن میں جمعے کے دن نماز تو کسی مسجد میں پڑھوں گا. نئی نئی آزادی ملی تھی ان ریاستوں کو، اس وقت تک مسجدیں کھلی نہیں تھیں. اب تو ماشاءاللہ سب مسجدیں کھل گئی ہیں، نئی مسجدیں بھی بہت شاندار بن گئی ہیں، پرانی مسجدوں کو بھی مرمت ہو گئی ہے. تو وہ ایک مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ قریب میں کوئی صاحب ہے، ان کے پاس اس کی چابی ہے. انہوں نے مانگا چابی دے دو. کیا کرو گے؟ کہا میں اذان دوں گا اور نماز پڑھوں گا. کہ اگر آپ اذان دیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں درخواست دے کر نہیں آیا ہوں، حکومت نے مجھے بلایا اور حکومت کو معلوم ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. ان کو روکنا ہو روکیں، واپس کرنا ہو میرے ملک واپس کر دیں. میں حکومت کی خاطر اپنا دین تھوڑی چھوڑوں گا، میں تو نماز پڑھوں گا اور اذان دے کر نماز. بہرحال چونکہ اقتدار بدل چکا تھا، آزادی مل چکی تھی، ان کو چابی دے دی گئی. وہ مسجد میں گئے، انہوں نے اذان دیا. اللہ، وہاں قرب و جوار میں جو لوگ آباد تھے ان میں بہت بڑی تعداد ان کی تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے شہر میں، اپنے محلے میں اذان کی آواز سنی.
ہو سکتا ہے وہ ٹی وی پر حرمین کی اذان سن لیتے ہوں، موبائل وغیرہ میں سن لیتے ہوں، لیکن اپنے محلے میں، اپنے شہر میں انہوں نے پہلی بار اذان کی آواز سنی تھی. لوگ گھروں سے نکل آئے، مرد بھی نکل آئے، عورتیں بھی نکل آئے، ان کو جھانک جھانک کے دیکھنے لگے. کوئی نماز کے لیے تو آیا نہیں، انہوں نے تنہا ظہر کی نماز پڑھی، مسافر تھے، 2 رکعت پڑھی ہوگی. جب وہ جانے لگے تو محلے میں کسی نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، چائے پی لیجیے، پھر جائیے. ان کے یہاں کی چائے کافی تفصیلی ہوتی ہے، پورا دسترخوان لگتا ہے، چائے کا عنوان ہوتا ہے، اس میں تقریباً پورا کھانا ہوتا ہے، کباب بھی ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چائے بھی ہوتی ہے. گھر کی عورتیں فوراً لگ گئیں کچن میں تیاری کے لیے، اتنا بڑا دسترخوان سجانے کے لیے کچھ وقت تو لگے گا. یہ بھی فرصت سے تھے، بیٹھ گئے. گھر کے جو مرد تھے وہ بھی انتظامات میں لگ گئے. ایک چھوٹا بچہ تھا، جیسے یہ بچے ہیں ایسے ہی اس گھر کا ایک بچہ تھا. انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ سوچا کہ اس ملک میں تو شاید ایک لفظ بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ یاد ہوگا. تو بچے نے اشارہ کیا کہ ہاں آتا ہے. جنہوں نے اپنے بیگ سے قرآن کا نسخہ نکالا اور کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، پڑھو. یہ سوچا اگر پڑھ بھی ہوگا تو نادرا پڑھا ہوگا. وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہوگا. اب وہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے، کبھی ان کا منہ دیکھ رہا ہے. یوں سمجھے کہ ممکن ہے. پھر پوچھا قرآن آتا ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا ہاں آتا ہے. پھر سوچا ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ملکوں میں پہلے شروع میں 30واں پارہ پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراتے ہیں، تو شاید وہ پڑھا ہو. تو اخیر کا حصہ کھولا، پڑھو، نہیں پڑھ پا رہا. پھر خیال آیا ممکن ہے پہلا پارہ پڑھو، پہلا کھولا، پڑھو، نہیں پڑھ پا رہا. پھر سورہ فاتحہ پر انگلی رکھ کے کہا پڑھو، تو نہیں پڑھ پا رہا. پھر پوچھا تم کو قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا آتا ہے. یہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، بچہ ایک لفظ نہیں پڑھ پا رہا اور کہہ رہا ہے مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے. اتنے میں جو گھر کے بڑے تھے، ذمہ دار تھے، وہ آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ کہ بھئی آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہا. انہوں نے مسکرا کے کہا میرے بچے نے آج زندگی میں پہلی بار قرآن دیکھا ہے، آج زندگی میں پہلی بار قرآن دیکھا ہے، اس لیے وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے دیکھ. کہا پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پڑھنا آتا ہے؟ کہا یہ حافظ قرآن ہے، زندگی میں پہلی بار قرآن دیکھا ہے اور قرآن کا حافظ ہے. ہمارے یہاں قرآن کے نسخے کہاں ہوتے تھے؟ ہمارے یہاں بچوں کو چھپ کر اس طرح حفظ کرایا جاتا رہا جیسے نابینا بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے. آپ کوئی آیت پڑھیے اور پھر اس سے کہیے کہ آگے پڑھے. انہوں نے کوئی ایک آیت پڑھی، اس کے آگے بچے نے بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے. اللہ نے دکھایا، دشمنوں کو گویا چیلنج کیا، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم مدرسے بند کر سکتے ہو، کر دو. تم مکاتب بند کر سکتے ہو، بند کر دو. تم اساتذہ کو ذبح کر سکتے ہو، کر دو، ہم ان کو شہادت کا درجہ دیں. سب کچھ کر لو، ہمارے قرآن کو نہیں مٹا پاؤ گے. جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں تو ان میں سے ایک ریاست کی بات ہے کہ وہاں کی حکومت نے یہ سوچا کہ ہم معلوم کریں کہ ہماری ریاست میں حافظ کتنے ہیں. اب سوچئے 70 سال کے ایسے ظلم اور جبر کے دور میں کوئی ایک حافظ بھی نکل آتا تو قرآن کا معجزہ ہوتا. صرف ایک ریاست، ساری ریاستیں نہیں، ایک ریاست نے طے کیا کہ معلوم کریں کہ حافظ کتنے ہیں. تو انہوں نے ملکی پیمانے پر ایک قرآن کا مسابقہ رکھا کہ سارے حفاظ آئیں گے، اس میں شرکت کریں گے، ان کا مسابقہ ہوگا. اور ایک فارم جاری کیا کہ جتنے حافظ ہیں اس مسابقے میں شرکت کے لیے وہ یہ فارم بھریں. تو ہو سکتا ہے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہ شرکت کی ہو، نہ فارم بھرا ہو. 14,000 فارم بھرے گئے تھے. 14 بھرے جاتے تو معجزہ ہوتا قرآن پاک کا. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا انتظام کیا.
اور اتنا سستا انتظام کیا. انسان کی جو ضرورت جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی سستا انتظام کرتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں ہمیں پتہ چل گیا تھا نا کہ آکسیجن کتنی مہنگی ہوتی ہے. ایک ایک سلنڈر کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اور کتنی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھیں. تجربات تو یاد ہوں گے. اور ہم 24 گھنٹے آکسیجن استعمال کرتے ہیں. ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ چارج نہیں کرتے, بالکل فری آف چارج آکسیجن مہیا ہو رہی ہے. پانی ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے, پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. کھانے کے بغیر انسان کچھ مدت رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر بہت لمبی مدت تک نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی کا اللہ نے بالکل انتظام کیا. ندیاں بہہ رہی ہیں, کنووں میں پانی ہے, بورنگ میں پانی ہے, بارش کا پانی. وہ تو آج کل کی جو کمپنیاں ہیں ان میں سب سے آگے تو یہودی ہیں. اللہ ان کو برباد کرے, دنیا کو ان کے وجود سے پاک کرے. انہوں نے ہر چیز کا کاروبار کر لیا, پانی بیچنے لگے. آج سے 100 سال پہلے تک دنیا میں پانی بیچنے کا تصور نہیں تھا. ہو سکتا ہے اگر ان کا بس چلتا نا تو وہ آکسیجن بھی بیچنے لگتے کہ کوئی سانس نہیں لے سکتا ان سے خریدے بغیر. لیکن آج بھی بارش کا پانی تو مفت میں ملتا ہے نا, ندیوں کا پانی تو مفت میں ملتا ہے, چشموں کا پانی مفت میں ملتا ہے. پانی کتنا قیمتی ہے, اگر خرید کے لینا پڑے تو پتہ چلے. جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سستا بناتے ہیں. کسی چیز کے سستا ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بے حیثیت و بے وقت ہے. کسی چیز کے سستا ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, سونے کے بغیر ایک انسان کی پوری زندگی گزر سکتی ہے, مٹی کے بغیر نہیں گزر سکتی. ہیرے کے بغیر انسان کی زندگی گزر سکتی ہے, پتھروں کے بغیر نہیں گزر سکتی. ہم کو گھر بنانے کے لیے پتھر چاہیے, روڈ بنانے کے لیے پتھر چاہیے, ہر جگہ ہم کو پتھر چاہیے, تو پتھر سستے ہیں. ضرورت کے اعتبار سے پتھر, عام پتھر ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. ضرورت کے اعتبار سے لوہا سونے سے زیادہ قیمتی ہے. کوئلہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو سستا بنایا. کم ضرورت ہے اللہ نے اس کو کم پیدا کیا تو وہ مہنگی ہوگی. جتنی مٹی بنائی اللہ نے, اگر اتنا ہی سونا بھی بنایا ہوتا تو اس کی بھی کوئی قیمت نہ ہوتی. لوگ سونے کے ڈلے لے کر کے پھرا کرتے. جتنا اللہ نے لوہا بنایا اتنا ہی سونا بھی بنایا ہوتا تو سونا بھی لوہے کی قیمت میں ہوتا. قرآن پاک کو حاصل کرنا, اس کا پڑھنا پڑھانا اللہ نے آسان بنایا ہے, سستا بنایا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, ہم کو قدری نہیں کرنا چاہیے. یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں بھی جن علاقوں کا تذکرہ کر رہا تھا, سمرقند, بخارا وغیرہ, ایک زمانے میں وہ ہندوستان سے بڑھ کر اسلام کے مرکز تھے. سوچیے, جہاں امام بخاری پیدا ہوئے, جہاں امام مسلم پیدا ہوئے, جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے, جہاں امام بیہقی پیدا ہوئے, جہاں امام ابن ماجہ پیدا ہوئے, یہ سارے محدثین اسی علاقے کے. بڑے بڑے فقہا, جس کو فقہا و ماوراء النہر کہتے ہیں, بڑے بڑے فقہا اسی علاقے میں پیدا ہوئے. بڑے بڑے صوفیاء اسی علاقے میں پیدا ہوئے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں آرام فرمائے. اور وہ علاقہ اور اس کے ساتھ ایران کا علاقہ سب ملا ہوا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے سے تشریف لائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں افغانستان کے علاقے سے تشریف لائے, وہ بھی اسی علاقے سے ملا ہوا. لیکن جب ناقدری ہوئی تو اللہ نے اپنی نعمت واپس دے دی, اور 1-2 دن کے لیے نہیں, 70 سال کے لیے واپس دے دی.
کیسی کیسی آزمائشیں، کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں. اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اپنی اس نعمت کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ کے شہر کانپور میں بچوں کو حفظ کرانے کا خوب رواج ہے. اللہ اس میں اور برکت دے. لیکن دو باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ایک تو قرآن کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھا پڑھایا جائے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ اور دعائیہ مجلس تھی، تو بس ایسی اتفاق سے میرے ذہن میں چند باتیں آ گئی تھیں، میں نے وہاں عرض کیا. بعد میں جب ان پر غور کیا تو کچھ باتیں اور آ گئیں. دنیا کی کسی زبان میں عربی جیسی وسعت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا. عربی میں، اور عربی کے بعد عربی کے مزاج سے سب سے قریب تر زبان اردو ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اردو میری زبان ہے، آپ کی زبان ہے، یہ حقیقت ہے، لسانی ہے کہ ایک حقیقت ہے. عربی کے مزاج سے سب سے قریب تر زبان اردو ہے. اور اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر کی اسلامی زبان ہے اردو، عربی. اب مثلا عربی میں کچھ الفاظ ہیں، زال ہے، زا ہے، ضا ہے، قاد ہے. انگریزی میں ان سب کے تلفظ کے لیے ایک لفظ ہے زیڈ. اب مثلا آپ فرض کیجئے کہ اگر زیڈ کے ذریعے لکھا جائے ZALLA طلّہ، اب کہیں اس کا عربی تلفظ کیا ہے؟ تو اب اس کے عربی تلفظ کتنے ہیں معلوم ہے؟ ایک زال سے ہے ذلہ جس کے معنی ذلیل ہونا، ایک زا سے ہے ذلہ جس کے معنی پھسل جانا، ایک ضا سے ہے ضلہ جس کے معنی ہے بہک جانا، بھٹک جانا، ایک ضا سے ہے ضا جو ہے ضا سے ہے ضلہ جس کے معنی سایہ، ظل سایہ کو کہتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ قرآن میں. اور تقریباً یہ سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. کتنا باریک سا فرق ہے نا، صرف تلفظ کا فرق ہے، صرف ادائیگی کا فرق ہے. ادائیگی کے فرق سے معانی بدل جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. ہندی میں اس کے لیے ایک جا ہے جس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ نقطہ بات کی بدعت ہے، ہندی میں تو نقطہ ہے نہیں اس میں، اس لیے کہ ہندی میں زا کا کوئی تلفظ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ جا سے ہوتا ہے. ان کے یہاں ظالم بھی جالم ہوتا ہے. بیچاروں کی وہی زبان ہے، وہی بولتے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں وہ فرق نہیں ہے، صرف اردو میں. حالانکہ اردو والے کرتے نہیں ہیں، ہاں اردو والے بالکل رب. تو قرآن پاک میں اگر تلفظ بدل گیا تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے پڑھنے والا سمجھ کر نہ پڑھ رہا ہو اس لیے اس پر تحریف کا گناہ نہ ہو، لیکن ہوئی تو تحریف، سے بچنا تو ضروری ہے. اس لیے تجوید کی رعایت بہت ضروری ہے. اس کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ قاری صاحب ہمارے بچے کو بہت جلدی حافظ بنا دیں. بہت جلدی حافظ بنائیں گے تو پھر وہ تجوید کی رعایت نہیں کر پائے گا. اس کی درخواست کرنی چاہیے کہ قاری صاحب ہمارے بچے کو آپ بہترین حافظ بنائیے، بالکل صحیح قرآن پڑھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جیسے آپ کے شاگرد حضرات صحابہ کرام پڑھتے تھے، ہمارا بچہ بھی اسی طرح پڑھے. یہ تو ہوا ظاہر کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بعد میں علوم قرآن بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اس لیے بچے کی تربیت بھی ضروری ہے تاکہ اس میں تقویٰ آئے، اللہ کا ڈر آئے، اس کے اخلاق درست ہوں، اس کا کردار بلند ہو، اس کی زندگی گناہوں سے خالی ہو. اور تربیت صرف استاذ کے ذریعے نہیں ہوتی، تربیت ایک بہت وسیع عمل ہے.
جس میں گھر کے ماحول کا تعاون بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا، ہم کو بھی اچھا بننا پڑے گا، اپنے گھر کا ماحول بھی نیکی اور تقوی والا بنانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازوں کے پابند ہوں، تو پھر ماں باپ کو بھی نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچا بنے، تو پھر ماں باپ کو بھی جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ سے ڈرے، تو پھر ماں باپ کو بھی حرام کمائی سے احتیاط کرنی پڑے گی، نہ اپنا پیٹ بھریں نہ اپنے بچوں کا پیٹ بھریں۔ جیسی کمائی سے جسم بنے گا، خون بنے گا، گوشت بنے گا، ایسے ہی اثرات زندگی میں ہوں۔ تو ماشاء اللہ مدرسوں میں تو بچوں کو اچھا سے اچھا انسان بنانے کی کوشش ہوتی ہے، گھروں کا ماحول بھی درست کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے بچے کی تربیت کا حصہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ہماری نسلوں کے اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ایک سفر فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، سورہ کہف میں جس کا تذکرہ ہے، وہاں حضرت خضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 تجربات ہوئے تھے۔ ایک حضرت خضر نے کشتی توڑ دی، ایک بچے کو مار دیا، ایک گاؤں میں گھر کی دیوار بنا دی۔ تو جو دیوار بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بتایا۔ حضرت خضر تو تکوینیات کے امور پر مامور تھے، وہ تصرفات کی دنیا ہوتی ہے جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہر زمانے میں ایسے افراد ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، جن میں غوث بھی ہوتے ہیں، قطب بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، اور صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سب کے امیر ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وجہ بتلائی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا، تو یوں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار جو میں نے بنائی، یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لے جاتے۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ ابھی یہ دیوار ٹھیک کر دی جائے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گھر کو خود بنانے کا پروگرام بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے دیوار گرائیں گے، ان کو خزانہ ملے گا، اس وقت وہ اس کی حفاظت کر سکیں گے، اس سے وہ اپنا گھر بھی بنا لیں گے، اپنے کوئی کاروبار کا انتظام بھی کر لیں گے، اپنی شادی بیاہ بھی کر لیں گے، اس وقت تک کے لیے اس کی حفاظت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیوں کیا، اور تکوینی طور پر حضرت خضر علیہ السلام سے اس دیوار کو کیوں درست کرایا، اس کی کیوں مرمت کی کرائی، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے خوب ترقی کریں۔ ایک صحابی تھے، وہ رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، ان کا بچہ قریب میں لیٹا ہوا تھا، کچھ آنکھ کھلی بچے کی، رونے لگا، کچھ ہوا، اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے بچے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، بیٹا یہ تیرے ہی لیے کر رہا ہوں، یعنی یہ میں جو نیکی کر رہا ہوں، یہ جو میں رات میں عبادت کر رہا ہوں، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔ سب کا دل چاہتا ہے نا ہمارے بچے خوب ترقی کریں، ہمارے بچوں کی حفاظت ہو، ہمارے بچوں کی روزی میں برکت ہو، ان کے لیے دنیا کے میدان کھلے ہوں، ان کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ تو اس کا کامیاب نسخہ کیا ہے؟ ہم نیک بنے۔ یاد رہے گا نا یہ نسخہ، ہم نیک بنے، ہم اللہ والے بنے، ہم اللہ کو یاد کریں،
ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں، اس کا ظاہری اثر بھی پڑے گا، بچے ماں باپ کی اور بڑوں کی کاپی بنتے ہیں، اور اس کا باطنی اثر بھی پڑے گا، اس کے ذریعے تکوینی طور پر اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، ان کو نقصانات سے بچائیں گے۔ تو ماشاءاللہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا رجحان بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے کہ ان گزارشات پر بھی توجہ دی جائے، اور ہم خود بھی نیک و متقی بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نیک و متقی بنائیں۔ ہم خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا کریں۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ دعا فرمانے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے غموں کے، دکھوں کے ازالے کا سبب بنا دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہماری بیماریوں کی دوا بنا دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کے ذریعے ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے، ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے۔ اللہ قرآن پاک کو ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ دنیا میں اللہ دشمنوں سے، حاسدین کے حسد سے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ قبر میں، قبر کے عذاب سے ہماری قرآن پاک کے ذریعے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پل صراط میں ہمارا ساتھی بنا دیجیے قرآن پاک کو، اور اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجیے، اور ہمارے حق میں قرآن پاک کی سفارش قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائیے، تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو لوگ ان مدارس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو خیر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ان کو خیر کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے برے ارادوں سے مدارس و مکاتب کی اور دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرمائیے۔ اللہ جو لوگ بہت محبت کے ساتھ مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔